تو جس طرح قرآن کی آیات اللہ کی آیت، اسی طرح انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں. میری یہاں تمہید مکمل ہوئی. انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، انسان محکم اور انسان متشابہ. انسان محکم اور انسان متشابہ. اچھا، انسان متشابہ بھی انسان ہوگا اور انسان محکم تو انسان ہے. قرآن مجید نے اسی انسان کو کبھی پتھر کہا ہے، انسان کو پتھر کہا ہے. اتنا اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ پتھر ہے. ہے عقل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. کبھی اسی انسان کو اللہ نے شیطان کہا ہے، شیاطین الانس والجن. قرآن میں اللہ نے انسانی شیطانوں کا ذکر کیا ہے. اسی انسان کو کبھی قرآن مجید میں اللہ نے حیوان کہا ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں. پھر فوراً کہا بل ہم اضل، جانوروں سے پستر ہیں، اس لیے کہ انہیں جانور بنایا کب گیا ہے؟ انہیں جانور نہیں بنایا گیا تب یہ جانور ہو گئے، تو پھر اب یہ پستر ہوں گے ان سے. تو یہاں شیطان، پتھر، حیوان، اور پھر محکم اور متشابہ. محکم انسان، اب ایک انسان، ایک اچھے انسان، ایک تاریخ ساز انسان کی مجلس چہلم ہے، اس لیے میں نے یہ عنوان سوچا کہ میں اس پہ بات کروں. انسان محکم اور انسان متشابہ. انسان محکم، میں نے عرض کیا کہ کفر شناسی اگر ہو جائے تو اسلام شناسی آسان ہو جائے گی. اگر ہم انسان متشابہ کو سمجھ لیں تو ہمیں انسان محکم سمجھ میں آ جائے گا. ہم اگر انسان متشابہ انسان کون ہے؟ متشابہ انسان وہ ہے کہ جو مغالطات کا شکار ہو، مغالطات کا شکار ہو، مغالطے کا شکار ہے کچھ اور، سمجھتا کچھ اور ہے. وہ غلطی کا شکار ہے، اسے تشخیص دینے میں مشکل ہو رہی ہے، وہ تشخیص نہیں دے پا رہا. جی، مغالطہ یعنی عدم تشخیص یا تشخیص کا منفی ہو جانا، صحیح تشخیص کا نہ ہونا، اسے مغالطہ کہا جائے گا. مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی. آئیے شاہ صاحب، مغالطے کی پھر دو تصویریں بنے گی، مغالطہ عملی اور مغالطہ علمی. بعض اوقات انسان علمی، تھک تو نہیں رہے میری، اکتا تو نہیں رہے، مغالطہ علمی طور پر ایک بات اس نے سمجھی ہے، 10 سال بعد جا کے معلوم ہوگا کہ وہ غلط سمجھے بیٹھا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جبکہ وہ نہیں سمجھا، اور اس اپنی سمجھ کے مطابق اپنے اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے فیصلے لے رہا تھا، قدم اٹھا رہا تھا، معاملات طے کر رہا تھا، اور ایک انبار لگ گیا غلطیوں کا، انبار لگ گیا نقصانات کا. وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے. کچھ ہیں جو مغالطہ عملی کا شکار ہے، سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جبکہ وہ صحیح نہیں کر رہا ہوتا. کبھی اللہ کرم کرے تو اسے توجہ کوئی دلانے والا مل جاتا ہے کہ اسے بتا دے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور اگر اس کو یہ توفیق حاصل نہ ہو تو وہ ساری زندگی مغالطہ عملی کا شکار رہتا ہے.